बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, एक मशहूर शेर है कि हम वो स्याह नसीब हैं, खोलें दुकान कफन की तो लोग मरना छोड़ दें। तो इमरान खान भी वो स्याह नसीब हैं कि उसको अंदाज़ा भी है कि हवाओं के रुख बदल चुके हैं, रुतें बदल चुकी हैं और वो जिस दरवाजे पर दस्तक देते हैं वहाँ से उन्हें मायूसी मिलती है। जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिलीफ नहीं दिया, यानी इमरान खान ने जिस जो है वो एक भरोसे के साथ कि वहाँ मेरा बंदियाल बैठा हुआ है, तो वहां से भी इमरान खान के दरवाजे बंद हो गए और ये तो उस वक्त ही सामने आ गया था जब ये बेंच बना था। इसके अलावा इमरान खान ने तोशाखाना केस में मैंने साबिका जो है वो ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा का नाम लेकर, जो इस वक्त मेजर जनरल हैं, यूं समझ लें कि दरिया के किनारे पे बैठकर दरिया से ही अपना मगरमच्छ से ही बेर ले लिया है। तो अब इसका अंजाम क्या होगा और कहां पहुंचेगा। और जिस तरह गुज़िश्ता शब अपना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पर होंगे, तो उस ऐलान के पीछे के जो मामलात हैं वो क्या हैं और क्या ये मुमकिन है कि इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत हों और सीसीआई का इजलास कब हो सकता है। तो इन तमाम उमूर पर हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। नाजरीन, आपसे मेरी इल्तमास है कि मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरे व्लॉग बर वक्त पहुँचते रहें। नाजरीन, आपको अंदाज़ा ही नहीं कि आपका सब्सक्राइब करना और आपका लाइक करना और मेरे चैनल को या मेरी इस व्लॉग को देखना मेरे लिए कितना हेल्पफुल होगा। और ये मैं इल्तिजा क्यों कर रहा हूँ ये मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि किसी भी इंसान को अपनी तकलीफ़ें किसी को बताना मुनासिब नहीं लगता। तो बहरहाल नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को बड़ी तवक्को थी और वो इमरान खान की जो लॉयर्स की टीम थी वो भागती हुई सुप्रीम कोर्ट पहुंची और बगैर अपील के चीफ जस्टिस के सामने खड़ी हो गई और इल्तिजा करने लगी कि मीलॉर्ड हमारे साथ जुल्म हो रहा है, मीलॉर्ड हमारे साथ गजब हो गया, मीलॉर्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हमारे साथ बड़ा जुल्म कर रहे, जज हमायूं दिलावर बायस हो गया है और तबाही मच गई है, खुदा के वास्ते हमें इंसाफ फराहम किया जाए। तो बॉस, इस तरह नहीं होता। कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। कल तक यही अदालतें थीं जो आपके स्याह को भी सफ़ेद कर रही थीं। यही अदालतें थीं कि उन केसेस में भी आपको थोक के हिसाब से जमानतें दे रही थीं जो नॉन बेलेबल ऑफेंस थे। लेकिन आज आप जब घिर चुके हैं तो आपके पास बचने का रास्ता भी नहीं रहा। नाज़रीन, जब ये मैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पहले आपको बता देता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहतरमा मुसरत हिलाली साहिबा की जो है वो 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की अपील की समाअत की और वहाँ से भी इमरान खान को रिलीफ न मिल सका। नाज़रीन, जस्टिस याया आफरीदी ने कहा कि आपकी दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हमने उसको सुना और उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि हाई कोर्ट आपके लिए यानी कोई बेहतर कोई ऑर्डर पास कर सकती है या मुमकिन है कि अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपके ट्रायल को ही रोक दे। तो उन्होंने कहा कि पहले लाहौर हाई कोर्ट को फैसला कर लेने दें, वहां से फैसला हो जाए तो उसके बाद फिर हम आपका केस सुनेंगे। तो हम इसके बावजूद जो है वो समाअत 4 अगस्त तक ये कहते हुए मुलतवी कर दी गई कि हम सूरत हाल को समझ रहे हैं, लेकिन पहले लाहौर हाई कोर्ट को मामलात निपटाने दें। देखें तो सही कि वो लाहौर हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के हवाले से किस तरह का और कैसा फैसला सामने आता है। तो नाज़रीन, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि तोशाखाना केस में आज इमरान खान को गवाहों की फहरिस्त पेश करनी है आज, और कुछ ज़राए कह रहे हैं कि इमरान खान 8 गवाह पेश करेंगे और जबकि कुछ कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो अपना उस वक्त के ब्रिगेडियर यानी साबिका जब इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा को बतौर गवाह जो है वो अदालत में तलब किया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में
عقل مندی اس عمران خان کے لیے اسی میں ہوگی کہ کوئی بھی سرکاری گواہ پیش نہ کرے، اور اگر کوئی سرکاری گواہ پیش کیا گیا تو وہ عمران خان کو کے لیے مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اتنا تو طے ہو چکا ہے، اتنی چیزیں تو سامنے آ چکی ہیں کہ عمران خان گواہوں کی فہرست پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ گواہ کون سے ہوں گے، کون سے پرائیویٹ گواہ کہاں سے لائے جائیں گے؟ 8 گواہ اور 8 گواہوں کے بیانات، پھر 8 گواہوں کے بیانات پر جرا، اور اس کے بعد پھر فائنل آرگیومنٹس، اور اس کے بعد پھر فیصلہ۔ تو عمران خان اس کیس کو طوالت دینا چاہتے ہیں، اور یہ طوالت آگے چل کے بہت زیادہ یعنی عمران خان کو فائدہ دے سکتی ہے، یعنی تب تک الیکشن کی تاریخ بھی آ جائے گی۔ تو عمران خان کی پوری کوشش ہے، لیکن اس وقت تک کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کبھی نہیں چاہے گا کہ میجر جنرل وسیم افتخار چیمہ کا نام گواہوں کی فہرست میں شامل کرے، کیونکہ نیب میں بھی پہلے عمران خان توشہ خانہ کیس کے حوالے سے یہی موقف اختیار کر چکے ہیں کہ جو بھی معاملات تھے وہ میرے ملٹری سیکریٹری دیکھا کرتے تھے۔ تو ناظرین، یہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ عدالتوں میں چھٹیاں چل رہی ہیں، اور جو جج ہیں اپنا ہمایوں دلاور صاحب، وہ 5 اگست تک اویلیبل ہیں، اور اس کے بعد شاید اس کی جو ہے اس میں توسیع کی جائے۔ لیکن یہ بھی ایک اندازہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کوئی ایک گواہ پیش کریں گے جو بہت مضبوط اور ایسا ہوگا جو اس کیس کی کایا پلٹ سکے۔ تاہم جو اہم ترین اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو جو عمران خان ہیں ان کے خلاف فیصلہ اسی ہفتے ہی ہوگا۔ اگر اسی ہفتے نہ بھی ہوا تو اسی ہفتے کیس کنکلوڈ ہو جائے گا، اور 5 تاریخ تک، یعنی 6 تاریخ تک یہ کیس نمٹا دیا جائے گا، عمران خان کو سزا اور نااہلی سنا دی جائے گی۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، ظاہر ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ بیچنے خریدنے کا نہیں ہے، یہ جو ہے وہ اثاثے، یعنی جو عمران خان نے سب کچھ بیچا ان کو 2 سال تک انہوں نے چھپایا، اور جو اپنا الیکشن کمیشن کے ڈکلیریشنز تھے ان میں یہ چیزیں ظاہر نہیں کی۔ کیس تو یہ ہے، تو کیس بیچنے خریدنے کا یا اس کا جو بھی ہے وہ تو نہیں ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس وقت گزشتہ شب عمران خان اپنا وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے جس طرح کہا تھا کہ انتخابات نئی مردم شماری پر ہوں گے، مطلب انتخابات لٹک جائیں گے، تو یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ CCI کا اجلاس کل بلایا جا سکتا ہے۔ تو اس میں یعنی پھر جو نئی مردم شماری ہے اس کو نوٹیفائی کیا جائے گا، اس کی منظوری دی جائے گی، اور یہ منظوری کیسے دی جائے گی؟ یہ منظوری اتفاق رائے کے بغیر نہیں دی جا سکتی۔ اگر کسی ایک صوبے نے بھی اختلاف ظاہر کیا یا اس سے ڈس ایگری کیا تو پھر یہ معاملہ لٹک جائے گا۔ ناظرین، سندھ حکومت مردم شماری کے حوالے سے تحریری طور پر پہلے ہی اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہے۔ خیبر پختونخوا سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی تحریری طور پر اس پر اعتراضات ظاہر کر چکے ہیں، لیکن ان سے بھی جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت 2 صوبوں میں نگران وزیر اعلیٰ ہیں، یعنی نگران وزیر اعلیٰ کا جو کام ہے وہ ڈے ٹو ڈے کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو نمٹانے کا ہوتا ہے، ان کو قانون سازی کا یا ان کے پاس اتنے بڑے فورم پر بیٹھ کر اور اتنے بڑے فیصلے میں شامل ہونے کا اختیار ہے یا نہیں ہے، ان کو کانسٹیٹیوشنل کور ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن جہاں تک جن دوستوں سے ہماری بات چیت ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ نگران وزرائے اعلیٰ CCI کے اجلاس میں نہیں بیٹھ سکتے، اور نہ ہی وہ کوئی فیصلہ سنا سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کی طرف سے، کیونکہ ان کو کوئی آئینی تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔ تو بہرحال CCI کی طرف سے اگر اس معاملے کو نوٹیفائی بھی کیا جاتا ہے تو پھر حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا، اور اگر سندھ کی سیٹیں بڑھتی ہیں اور پنجاب کی سیٹیں کم ہوتی ہیں تو جس طرح کل کے ولاگ میں بھی میں نے کہا تھا کہ پھر ان کو قانون سازی کرنی پڑے گی، حلقہ بندیوں کے حوالے سے قانون سازی کرنی پڑے گی، حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو اعتراض آئیں گے وہ سننے پڑیں گے،
پھر ڈیلیمیٹیشنز کے معاملات کو یہ یعنی اتنا الجھا ہوا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ طول پکڑتا ہے، اور اس وقت میرے خیال میں حکومت اس معاملے کو بہت طول دینا چاہ رہی ہے، اور کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں، دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ سیاستدان کی زبان وہ نہیں ہوتی جو پبلکلی وہ بولتے ہیں، جو سب کے سامنے وہ بولتے ہیں، وہ ان کی زبان نہیں ہوتی۔ ان کے معاملات وہ ہوتے ہیں جو بند کمروں میں ہوتے ہیں، اور جو فیصلے بند کمروں میں کیے جاتے ہیں، کیونکہ عوام کے مفادات کی بات کی جاتی ہے، لیکن جب بند کمروں میں بیٹھتے ہیں تو پھر ذاتی مفادات کی بات دیکھی جاتی ہے، تو ذاتی مفادات کو پریورٹی دی جاتی ہے۔ پھر شیئرز کا معاملہ آتا ہے کہ جی ہم کتنے، آپ کتنے، یہ کتنے، وہ کتنے، وہ کم ہیں ان کو کم، ہم زیادہ ہیں ہمیں زیادہ، تو پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو وہ فورسز ہیں جو انتخابات کو میں تاخیر چاہتی ہیں، کیونکہ جب میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب وہ چاہیں گے تب چاہیں گے، جب چاہیں گے تب فیصلہ ہوگا، جب فیصلہ ہوگا تب الیکشن ہوں گے، اور الیکشن تب ہوں گے جب نواز شریف آئیں گے اور عمران خان جائیں گے۔ یاد ہے آپ کو مریم نواز کہتی تھی کہ پہلے ترازو کے پلڑے برابر کرو پھر الیکشن دیں گے، تو ناظرین یہاں بھی وہی فارمولا پی ایم ایل این نے لاگو کیا ہوا ہے کہ پہلے ترازو کے پلڑے برابر کرو، پہلے نواز شریف کو آنے دو، نواز شریف آئیں گے تب ہی الیکشن ہوں گے، تو تب تک معاملات کو بھلے لٹکتے ہیں تو لٹکنے دیں۔ اور ویسے بھی جس طرح گزشتہ شب کے ویلاگ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس طرح انہوں نے پیٹرولیم پرائسز کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، اس کے بعد جو عوام کے اوپر بم گرایا ہے، اور جس طرح وزیر اعظم اپنے کپڑے بیچنے جا رہے تھے، عوام کے کپڑے اتار کر بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ عوام یہ نہیں جانتے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی کیا ڈیل ہوئی ہے، عوام یہ نہیں جانتے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، عوام صرف یہ جانتے ہیں کہ ہمیں ریلیف کیسے ملے گا۔ تو بہرحال ناظرین عوام تو رڑ گئے، تو یہ چیز طے ہے کہ موجودہ حکومت نے ایک بھیانک قانون سازی کی ہے، اور قانون سازی کی فیکٹری کھول کے جس طرح آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں بھیانک قسم کی ترامیم کی ہیں، وہ اس وقت تو ان کا ٹارگٹ عمران خان ہے، لیکن مستقبل میں اس کی قیمت خود پاکستان پیپلز پارٹی کو، پی ایم ایل این کو، جے وائی فیس سمیت تمام میڈیا ہاؤسز کو، صحافیوں کو، اور ان کو جو زبان رکھتے ہیں چکانی پڑے گی۔ اور اس کا یہ جو قانون سازی ہے، یہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کو اتنا کھوکھلا کر دے گی کہ یہ ڈیموکریٹک سسٹم ہمیشہ کی طرح اسٹیبلشمنٹ کا محتاج ہی رہے گا۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔